صدر محفل رونق بازار اردو پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب، کہ ہمارے لیے آپ باعث افتخار اور آپ کے نقشہ قدم پہ چلنا ایک منزل کو پانے کے نام پر ہے۔ اس پروگرام کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انجمن ترقی اردو دلی کے محترم اقبال مسعود فاروقی صاحب اور ہمارے ڈائریکٹر صاحب غالب اکیڈمی کے غالب انسٹیٹیوٹ کے جناب ادریس احمد صاحب اور میرے دوست دیرینہ پروفیسر خواجہ اکرام صاحب، اور اس محفل میں کینیڈا سے آئے ہوئے نند لال نیرنگ سرحدی، جن کا کل پروگرام ہوگا اور آپ تشریف لائیں تو ایک شاعر سے ہم آپ کا تعارف کروائیں گے، اور پھر آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا، ذوق عید ہوئی ذوق ولی شام کو معلوم ہوا کہ آج دن عید کا تھا، کیوں ہم نے اس شاعر کو پہلے نہیں سنا؟ کل آپ کو ہم سنائیں گے۔ تشریف لائیے۔ آپ اسلامک سینٹر پر 4 بجے کے وقت یہ پروگرام رکھا گیا ہے، تو ان کے فرزند نریش نارنگ اور مرحوم نیرنگ صاحب کی بہو سنیتا نارنگ یہاں موجود ہیں، اور تمام سامعین جو یہاں پر موجود ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج گفتگو ہو ایک بہت ہی عظیم شاعر پر۔ یہ جو یونائٹڈ نیشن ہے نیو یارک میں، اس میں سادی کا شعر لکھا ہوا کہ بنی نوع انسان جہاں کہیں بھی اس دنیا میں بس رہے ہیں، وہ ایک جسم کے اعضاء ہیں، یعنی اگر کسی ایک اعضاء کو تکلیف پہنچتی ہے، ایک عضو کو، تو دوسرا اس کو محسوس کرتا ہے۔ اس پر تمام دنیا کے لوگ کھڑے ہو کر اس شعر کو پڑھتے ہیں، اس کے مطالب جانتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ سعدی سے 30 سال چھوٹا عمر میں امیر خسرو کا شعر ہم نے اس حسن یوسف کو کنویں میں بند رکھا، بازار مصر میں، ہم نے تو بازار دنیا کیا بازار مصر تک کرایہ نہیں کیا۔ حضرت خسرو نے جو عمر میں سعدی سے 30 سال چھوٹے تھے، ایک شعر کہا جو منزلت میں سعدی کے شعر سے بڑا، میگو مرد صد کشتام در نبرد، اے مرد مت کہہ کہ میں نے 100 لوگوں کو جنگ میں کاٹ کے پھینک دیا ہے۔ میگو مرد صد کشتام در نبرد، یکی زندہ کن تات خوانن مرد، تو ایک مرتے ہوئے کو تو بچا لے تو میں تجھے مرد کہوں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، مرد وہ ہے جو مرتے ہوئے کو بچاتا ہے۔ وہ آپ کے اسی شہر کا 700 750 سال پرانا امیر خسرو دہلوی کا شعر۔ آج میں ممنون ہوں اردو ترقی دلی کا، اور بخصوص ادریس احمد صاحب کا، کہ ایک موقع ملا۔ قدوائی صاحب، اگر امیر خسرو ایران میں پیدا ہوتا تو امیر خسرو پر کئی شہر کی بنا ہوتی، امیر خسرو کی آپ کے کئی روڈوں کا نام ہوتا، تو آج ہم جو امیر خسرو پر گفتگو کر رہے ہیں، ہر لفظ اس کا سند ہے۔ آپ مجھ سے حوالہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ لفظ آپ نے کہاں سے کہا۔ تو میں گفتگو کرتا ہوں، کاغذات کو سامنے اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ کوئی شعر کو، ویسے بھی میں دوست جانتے ہیں کہ ابھی 4 گھنٹے پہلے انٹرنیشنل فلائٹ سے آیا ہوں، 4-5 گھنٹے پہلے۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ امیر خسرو کے باپ سیف الدین تو
ترکستان سے آئے, لاچین قبیلے سے تعلق رکھتے تھے, اور وہ جب ایٹا آگرے کے قریب ضلع پٹیالی میں تھے تو یمن الدین خسرو پیدا ہوئے. تو خسرو گنگا کے کنارے پیدا ہوئے, اور خسرو نظام الدین اولیاء کے پہلو میں جمنا کے کنارے دفن. 72 سال زندگی وہ خسرو, وہ امیر جس نے زندگی غریبوں کے ساتھ گزاری, اس کا ذکر کر. دیکھیے, میں عرض کر رہا ہوں کہ 8 سال میں یتیم ہو گئے. باپ ایک جنگ میں لڑتے ہوئے مارے گئے. نانا نے جو ہندی الاصل تھے, انڈین تھے, سولے رنگ کے تھے, دہلی میں مقیم تھے, عماد الملک نے ان کو پرورش کی اور مشہور تھے, اتنا پان کھاتے تھے. وہاں پر نشو و نما ہوئی خسرو کی. بہت تیزی سے اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ جب تک کہ شخصیات کے یہ نکات کو آپ نہ جانیں, جو چیزیں میں آئندہ پیش کر رہا ہوں, کیونکہ میرے عنوان میں 3 چیزیں: حقوق انسانی, انسان دوستی اور ہمجہتی. آج کے اس گلوبل ولیج میں, آج کے اس 21ویں صدی میں, جہاں پر انسان یہ غرور میں ہے کہ 50 سال پہلے ہم, 60 سال پہلے, 70 سال پہلے ہم چلے جا چکے ہیں چاند میں, اخلاق میں, ان مسائل میں اتنا گر چکا ہے کہ کسی وقت بھی ہماری عمر میں اتنا بڑا خدشہ حاصل نہیں ہوا ہے کہ ہم جنگ جہانی 7 یعنی ورلڈ وار 3 کی طرف اس کی دہلیز پر کھڑے ہوئے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر ملک میں ان 3 چیزوں کی کمی. نکلسن کہتا ہے کہ جو بڑا شاعر ہوتا ہے, جو آفاقی شاعر ہوتا ہے, وہ انسان کے مقام پر, انسان کی فضیلت پر, انسان کے حقوق پر اور انسان کے کمال پر اپنی زندگی گزار دیتا ہے. خسرو اپنے دور کے 800 سال پرانے شاعر, وہ ٹھیک ہے 1253 میں پیدا ہوئے اور 1325 میں گزر گئے. جب باپ کا انتقال ہوا تو ماں میکے دہلی آ گئی. ماں سے اتنی محبت تھی خسرو کہ جو اشعار کہے ہیں میرے موضوع کے, کیونکہ میرا موضوع اور میرا عنوان, اور آپ جانتے ہیں کہ میں عنوان کے اطراف ہی رہتا ہوں, ورنہ میں پیش کرتا ہوں. کبھی خواجہ بھائی اگر ذکر کروں میں صرف ایک ہی چیز کا, خسرو اور حقوق زنان, تو میں پوری گفتگو کر سکتا ہوں. میں وہ بندہ ہوں آپ کے سامنے کھڑا ہوا یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں نے ابھی تک جتنی بھی کتابیں ہیں یہ نہیں بتایا کہ خسرو کی جو بیٹیاں, ایک خسرو کی بیٹی جو مستورہ ہے, اس کے بارے میں خسرو نے کیا کہا. اب جب ذکر آ گیا ہے, کچھ خواتین کو میں دیکھ رہا ہوں, تو میں یہ کہوں گا, کمپیئر کیا ہے اپنے بیٹے سے جس کو بہت چاہتے تھے, اور بتایا ہے, جس کا میں ذکر کروں گا کہ میرے دل میں, دیکھیے ایک چھوٹی سی 72-75 صفحے کی کتاب حضرت شبلی نعمانی نے لکھی, اس میں 7-8 شعر درج کیے, جس نے خسرو کی ایک بہت بڑا, خسرو کی زندگی پر ایک بہت بڑا الزام لگا دیا. وہ یہ کہ جب خسرو کی بیٹی پیدا ہوئی تو خسرو خوش نہیں تھے. خسرو نے کہا کہ کاش تو بیٹی ہوتی, بیٹا ہوتی, کاش تو 8 ماہ پیدا ہو جاتی.
یہ جو محاورہ ہے 8 ماہ پیدا ہو جاتی، بچہ جو 8 ماہ پیدا ہوتا ہے وہ کبھی زندہ نہیں رہتا. ان 4 شعر کو، یہ جو 118 120 شعر کا انہوں نے اپنی بیٹی پر جو نظم لکھی، اس کے یہ 5 شعر حضرت شبلی نعمانی نے جو دیے، لوگوں نے اس کو اٹھا کر یہ ثابت کر دیا کہ خسرو اپنی بیٹی کی پیدائش سے بہت نالا تھے. سب سے بڑا آپ کے خسرو پر جو الزام لگایا گیا ہے، کاش کہ وہ پورے 118 اشعار پڑھ لیں. میں عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ میں اردو کا وکیل ہوں، تو آپ کو معلوم یہ